اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پاک پروردگار وحدہ لا شریک ذات کسی کا کوئی بھی رستہ بند نہ کرے اور نہ کبھی ہونے دے۔ میری یہ دعا ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پروردگار جتنے بھی میرے ساتھ ملنے جلنے والے جو احباب ہیں جن کی کچھ امیدیں مجھ سے وابستہ ہوتی ہیں، کہ پروردگار ان کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی رستے میں رکاوٹ یا بند نہ کرے، کیونکہ جب رستے بند ہوتے ہیں، خواہ وہ رستہ آپ کے حال کے حوالے سے ہو یا آپ کے فیوچر کے حوالے سے ہو یا کسی بھی آپ سے طریقے کا لنک رکھتا ہو، رستے جب بند ہوتے ہیں تو بہت سارے دماغ میں وہم و گمان پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب وہم و گمان پیدا ہو جاتے ہیں تو ناامیدی بڑھ جاتی ہے، اور جب ناامیدی بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان اپنے ٹریک سے ہٹ کے غلط ٹریک یا کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور ناامیدی جب بڑھ کے ٹریک سے انسان کو ہٹا دیتی ہے تو پھر انسان جب چلتا ہے تو بہت دور تک نکل جاتا ہے، یہاں تک نکل جاتا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ واپس پلٹنے کا راستہ بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو وہ قدرت رکھتا ہے کہ کہاں سے کسی بھی طرف واپس پلٹا سکتا ہے۔ تو بندش واقعی ایک بڑا ہی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارا ٹاپک بھی آج بندش ہے۔ یسٹرڈے ہم نے بات کی، موضوع ہمارا رکاوٹ تھا، آج ہم لے کر آئے بندش کو۔ تو انشاءاللہ بندش کے تمام موضوعات جو اس کے سوالات آپ کے بھیجے ہوئے ہیں اس کے توسل سے ہم چاہیں گے کہ اس کے ڈیفرنٹ پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ تو موضوع بندش کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے، جو بھی ہمارے ساتھ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے لائیو بات کرنا چاہ رہا ہے، پرابلم بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھولا جائے گا، اور جو حضرات لائیو نہ آ سکتے ہوں یا کچھ ایسی بات ہو جو کرنا چاہ رہے ہوں بٹ پوری دنیا میں آپ کی بات سنی جا رہی ہے، تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسا ریزن ہو، تو آپ دو نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، گرین پٹی میں نظر آ رہے ہیں، وہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، ان نمبر کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو کل 2 سے 6 کے درمیان جو ہے 5 کے درمیان ان نمبرز پر رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی بات ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، مولا پنجتنا پاک کا کرم، آپ سنائیں کیسے؟ بے شک، شکر الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے ایک التماس دعا ہے جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے ہمارے پاس جو جس جگہ بھی انسان بیٹھا ہے، جہاں بھی ہے، وہ حال کے حقیقی کی بارگاہ میں اسی وقت شامل ہو سکتا ہے اس عرض کے ساتھ۔ تو ایک بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، بریڈ فورڈ سے، عرشیہ اس کا نام ہے، برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے۔ تو دعا سارے ہاتھ قبلہ شاہ صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کے، اور میں بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حالق اکبر اس بچی کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی اب آپ سن رہے ہیں، اگر جو کوئی نہیں سن رہا تو آپ اپنے منہ سے اگر کسی کے کہیں گے تو کیا پتہ اس کی دعا اس کی شفا کا بہانہ بن جائے اور پروردگار اس دعا کو قبول کرے اور یہ صحت یاب ہو جائے۔ تو جب تک پروردگار اس کو دنیا میں رکھے گا تو اس کا اجر ضرور، جو بھی نیکی کرے گی آپ کو ضرور اجر ملتا رہے گا اس بات کا۔ پر اپنے لیے تو سب کرتے ہیں، تو آج اس بچی کے لیے ضرور کیجیے گا تاکہ پروردگار اس کو صحت یاب فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب، سوال سے پہلے میں بات یہ دعا کا جو ہم نے کیا، دیکھیں چیز یہ ہے کہ عرشیہ نام ہے، اس بچی کا 4 سال کی عمر ہے، برین ٹیومر جو ہے ڈائگنوز ہوا ہے۔ سسٹر طاہرہ ہیں ایکل سے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی مجھے سے کہ جو ہے دعا کی جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں خود تو رات کو دعا کروں گا، توجہ رکھوں گا۔ لیکن جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک دیکھیں اپنے لیے تو روزانہ مانگا جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزانہ مانگا جاتا ہے، والدین کے لیے روزانہ مانگا جاتا ہے، مرحومین کے لیے روزانہ مانگا جاتا ہے، دوسرے کے لیے جس کو آپ جانتے نہ ہو بہت شاد و نادر مانگا جاتا ہے، جمعے کی مسجد میں مانگا جاتا ہے،
ورنہ عام طور سے کہاں مانگا جاتا ہے؟ جس کو آپ جانتے نہیں ہو اس کے لیے دعا کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت آپ پہ خود نازل ہوگی۔ اور یہ تو 4 سال کی بچی ہے، کسی کی بھی بچی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کی بھی بچی ہو سکتا ہے میری بھی بچی ہو، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ بھی کیسا وقت کٹھن اور یہ آزمائش کا ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سب کو تحمل دے اور بیٹی کو جو ہے صحتیابی کی طرف ڈالے۔ میں خود بھی دعا کروں گا، اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو دعا کریں، یعنی کہ التماس سے دعا ہے، اور جو کر لیں اپنے دوسرے احباب کو جیسے کل ملے ان کو بھی کہیں کہ دعا کریں، بے شک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک میسیج ہے، یہ اسلام اسی کا نام ہے، بے شک بس پاسنگ اٹ آن۔ بے شک۔ اور سالتم آپ کہتے بھی ہیں کہ جو مومن دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے پروردگار اس کو اپنے کے لیے کرنے کی گنجائش چھوڑتے ہی اس کے ویسے ہی کام کر دیتا ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اپنے لیے کرنا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے خالق کے یہ تو اپنے لیے مانگ ہی نہیں رہا، دوسرے کے ہی چکر میں پڑ رہا ہے، تو بس تو میں اس کا ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ پھر وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں، آپ اللہ کی قربت اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو۔ دعا ایک طریقہ ہے قربت کا، کانٹیکٹ، یعنی رابطہ ہے آپ کا۔ جب آپ رابطہ کر رہے ہو تو اس میں کیا ہو رہا ہے، یہی چیز ہو رہی ہے نا، بس اتنی سی بات ہے یہ۔ تو شاہ صاحب سب سے پہلے سوال جو کل ہمارا ٹاپک تھا رکاوٹ، آج بندش کا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تعارف بندش کہتے کسے کے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ بندش جو ہے کسی چیز کو بند کر دینے کا نام ہے، بندش بند سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے کہ ڈیم، آپ کا پانی کا ڈیم بند ہے، وہ ہوتی ہے بندش، کہ بالکل کچھ نہیں، ایک قطرہ پانی نہیں آ رہا نل سے، تو کیا کہتے ہیں، نل بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل۔ اچھا، نل کھلا ہو پانی نہیں آ رہا تو پھر کیا کہتے ہیں، رکاوٹ ہے، بس یہ فرق ہے بندش اور رکاوٹ کا۔ لیکن بندش جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی ایکسٹریم فارم ہے، کیونکہ چیز یہ ہے کہ بالکل ہی بند ہے، ایک چیز آپ کی بند ہے۔ اچھا، پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ جو فار جنرل انفارمیشن، اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے نا، کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ حل تو سب بتاتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جی یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، ہوتی کیسے ہے اس کے بارے میں کوئی بتاتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب تک یہ نہیں پتا تو حل کیسے کرو گے؟ جب تک سرجن جو ہے، اب ایگزامپل میں ڈاکٹر کی دوں گا، سرجن جو ہے جب تک وہ پہلے آپریٹ نہ کر لے تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپریٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل، بس اس کو کرنے والا جانے گا تو وہ کروا سکتا ہے نا، رکوا سکتا ہے۔ پھر چیز یہ کہ یہ وہی چالیں چلتی ہیں چاروں، کیا کہتے ہیں اس کو، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، انہی چالوں پہ چلتی ہے۔ آتشی چال یہاں بھی عنصر ہے، یعنی سب سے اول چال جو ہے اس کی آتشی ہوتی ہے، اوپر کی چالوں میں کام کرتا ہے یہ، کیونکہ آتش جو ہے، میں نے پہلے بھی جیسے ہمارا جو پروگرام تھا لینڈ مارک پروگرام جو آگ کے اوپر ہم نے کیا تھا، اگر یوٹیوب گائیڈ چینل پہ دیکھ لیں تو اس کے اندر وہ ہوا میں بھی کانٹیکٹ کرتا ہے، زمین پہ بھی کانٹیکٹ کرتا ہے، اور پانی کا بھی استعمال ہوتا ہے آگ کے لیے، سب چیزیں، اور ہوا کا سب سے زیادہ آکسیجن کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ 3-4 چالوں کو خود بخود آگ کور کرتا ہے، اسی لیے وہ عنصر ہو گئی ہے، آتش ہو گئی ہے ایک تو، پھر اس کے بعد ہوا کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں مٹی، پھر جو ہے آپ کا پانی۔ تو یہ ہوتی ہے یا کی جاتی ہے یا آٹومیٹک؟ یہ دیکھیں، اگر یہ خود بخود ہو جائے تو یہ کہ آزمائش میں آ گیا یا اللہ کے عدل میں آ گیا، اور تو کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کوئی کر دے تو ایک الگ چیز ہے، کوئی کسی سے، جیسے ہوتا ہے نا آج کل جو سسٹم چل رہا ہے جتنا زیادہ پروفاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس سسٹم کے تحت اگر کوئی کرا دے تو یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے جیسے بات کر رہا ہوں، اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، مسئلہ ہر طرف نہیں آ رہا، میں مثال دے رہا ہوں، اگر بالکل کام کا سلسلہ بن رہا ہے تو پھر کوئی کام کرے گا اس کو رکاوٹ آئے گی، بٹ صرف ایک کام میں مسئلہ بن رہا ہے تو وہ خاص کام کے لیے بندش کہلائے گی، رکاوٹ آ رہی ہے اس کو، مطلب بندش آ رہی ہے۔ بندش میں یہ ہوتا ہے کہ بند، یہ پین میں نے اٹھایا اور یہ لکھے گا ہی نہیں، بس میں دوسرا پین اٹھاؤں گا وہ بھی نہیں لکھے گا، وہ بند۔ کہ کام کے حوالے سے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے اپلائی کیا، ایک نہیں سینکڑوں جگہ کیا، کوئی جواب ہی نہیں ہے، جواب آیا بھی تو ویل سی نیکسٹ منڈے ٹیوزڈے، یا یو ور لیٹ ایکسکیوز، یہ وہ ہوتی ہے بند، اس کو کہتے ہیں بندش، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتی ہے کام آپ کا۔ یہ سٹیپ رکاوٹ سے ایک سٹیپ آگے کی بات ہے، یہ بہت آگے کی بات ہے، اور اس کو توڑنا بہت مشکل کام ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چنے چبانے کا کام ہے، چنے چبانے کا کام نہیں، یہ وہ چنے ہیں کہ آپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں چبانے میں، یہ کنکریاں ہیں سمجھ لو، اور اس میں دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آدمی کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں، سال تک لگ جاتا ہے بندش کو ختم کرنے میں۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟
اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ فیلنگ سے مطلب یعنی کہ سوال بھی پتہ نہیں کیسا ہے کہ فیلنگ کیا ہوگی، کوئی کام کر رہا ہوں ہو کے ہی نہیں دے رہا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی ایسا فیلنگ اس کے اندر ہوگی کہ کیوں ادھر ہی کیوں ایسا خاص ہو رہا ہے؟ یہ بس وہ آدمی گھبراہٹ میں، پریشانی میں ادھر ادھر ٹکرے مارتا ہے، اور کیا اس میں فیلنگ کیا ہے؟ اس میں فیلنگ والی چیز ہے نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ کہ سب سے زیادہ تو فیل یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی کام ہو نہیں رہا، سم تھنگ ایکسٹریملی بیڈ ہیز ہیپنڈ۔ تو اس کو عرصے پہ محیط کی جا سکتا ہے اس کو؟ ہاں، یہ عرصے پہ محیط ہوتا ہے، یہ چلتا ہے کیا کہتے ہیں اسے، یہ جس طرح چالیں چلتی ہیں نا اس کی، یعنی کہ چال سے مطلب وہ اسی طرح جو ہے یہ چلتی ہے 3 کی فارمیشن میں، 3 7 13 17 اس طرح 27 47 اس طرح کی سار، اور یہ جو ہے 7 ہوتی ہیں اس کی۔ 7 سے مطلب ٹائم، یعنی کہ 3 دن 7 دن 17 13 یہ اس طرح کی 7 ہوتی ہیں اس کی، ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ یہ ان دنوں ضرب لگتی ہے اس کو، کیونکہ چال وہی ہے، یعنی کہ جو ہماری فارمیشن ہے نا نوری کی، یہ اسفلی کی چال وہی ہے، اور یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انتر لگتا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں جانپ، یہ اس وقت ماری جاتی ہے جس کو ضرب بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں۔ یہ ماری جاتی ہے تو باقاعدہ ہر چیز رکتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک، ہوا ہوا کام، آدمی جو ہے آسمان پہ بیٹھا ہوا وہ زمین پہ آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک، اور سمجھ میں نہیں آیا اس کو راتوں رات کہ کیا ہوا ہے۔ عدل کے علاوہ، عدل میں تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو، آزمائش میں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوارث نہیں چھوڑتا آدمی کو، اس میں پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ پتہ کیسے؟ گائیڈنس کے تھرو؟ گائیڈنس نہیں، بس یہ فیل ہوتی ہے اندر سے، یہ فیل ہے۔ اور اس کا جو سب سے زیادہ جب کسی کا کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ایک سائن یہ ہے کہ اور بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں گھر کے اندر نا، اور بھی سچویشن خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں جب فائنینشیل سچویشن ہوگی تو گھر میں چک چک تو ہو جاتی ہے، اس کو ہٹا کے صحت کے حوالے سے بھی مسئلے بن جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے، مگر یہ ایک سائن ہے، دس از اے فوٹیج آف واٹ ہیپنز، یعنی کہ ایک چیز ہے کہ ایک سرکولر سائن ہے، یہ موشن ہے ایک اس کا۔ ٹھیک ہے، اس کو مطلب میرا کہنا آثار جیسے کہہ لو نا، آثار ہے، بالکل سمجھنے کا ایک طریقہ کار بھی ہے۔ ہاں، آثار ہے کہ یہ نشانیاں نشانیوں میں یہ ہے۔ اس کی کوئی اور خاص نشانی تو نہیں ہے جیسے کل اپنے بالوں کا ذکر کیا اور رکاوٹ کے حوالے سے؟ نہیں، یہ بالوں، یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کام بند ہے تو بند، بس اس کے اندر بند ہے، کتاب آپ نے کتنی کوشش کر لو کھلے گی نہیں۔ تو اگر ایسا بند ہے کہ 1 سال تک، تو سال کے بعد آٹومیٹک کھل جائے؟ ٹائم کی نہیں ہے اس میں، پہلے میں نے ٹائم کا کہا، آپ نے کہا ٹائم ہوتا ہے۔ ٹائم سے مطلب وہ ٹائم نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کب ٹائم پہ کیا جاتا ہے، 3 7 اس کی 7 کی چالیں ہوتی ہیں اس کی۔ ٹھیک، یہ ٹائم وہ نہیں ہوتا کہ یعنی کہ یہ 1 سال تک بند کرا ہے، 1 سال تک وہ بہت پروفاؤنڈ کوئی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا، میں بول نہیں سکتا کہ کوئی بہت ہی زبردست عامل ہوگا جو یہ روک سکے اس حد تک کہ یہ 14 تاریخ سے لے کر اگلے مہینے کی 18 تاریخ تک بند یہ کر نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں مانتا اس چیز کو، اتنی زیادہ پروفاؤنڈ، یعنی کہ میں نے نہیں سنا اور نہ دیکھا۔ میں بچپن سے میں ابا کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، لیکن میں نے نہ سنا نہ دیکھا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ علامہ بونی کی کتاب میں بھی میں نے پڑھا ہے ادھر ادھر، لیکن رک نہیں سکتی ہے یہ چیز، ایسے نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے مگر کافی ٹائم چلتی ہے۔ اچھا، بندش کا یہ کہ ہو گئی، اور جب تک کوئی راستہ نہیں کھلے گا تو یہ کھلتی نہیں ہے، یہ رہتی ہے پھر، ٹھیک ہے، ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہتی ہے۔ کل آپ نے بات کی کہ رکاوٹ جو ہے وہ جیسے قرآن پڑھتا ہے بندہ، نماز پڑھتا ہے، وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کو کمزور ہو کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی سیم سچویشن ہوتی ہے یا یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی؟ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا، کیونکہ فار ایگزامپل جو ہے میں بتا دوں کہ صحت کے حوالے سے بندش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، مرض حل لا علاج کرنے کی بندش ہوتی ہے، جیسے کہ میری انگلی جو ہے نا اس کے اندر چوٹ لگ گئی، اب یہ کہ یہ زخم صحیح نہ ہو اس کی بندش کرا دی گئی ہے۔ صحت خراب کرنے کی کوئی بندش ایز سچ نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا کہ صحت خراب ہو جائے کسی کو، وہ بندش نہیں ہوتی۔ ہاں، ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، کچھ اور کرتے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا آن ایئر، مگر وہ ایک الگ چیز ہے۔ بٹ ویسے اچھا، سب سے زیادہ جو بندشوں کی جو فارمیشن ہے، ایک تو یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں، دیکھیں بندش کا مطلب یہ ہے ٹو سٹاپ، ٹھیک ہے نا۔ اب سٹاپ کرنے کے لیے پہلے کریٹ کرنا پڑے گا، بھائی چیز ہوگی تو سٹاپ ہوگی نا، کھانے کو ہوگا جبھی تو رسک بند کرو گے نا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر بندش لگائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اجاگر کرنا، ایک مسئلے کو اجاگر کرتی ہے۔ اجاگر سے مطلب سامنے لے آنا، اجاگر کا مطلب یہی ہے نا، آپ کے اور میرے سامنے، اب میاں بیوی ہیں تو فار ایگزامپل میری وائف ہے یا آپ کی وائف ہے،
جھگڑا کرا دیا. اب وہ جھگڑا ہو گیا تو پھر اس میں بندش لگا دی کہ یہ حل نہ ہو. اچھا عامل جو ہے وہ ٹرائی کر رہا ہے, آپ نے خود بھی ٹرائی کیا, آپ نے بیوی کو, آپ نے کتنا اپنے آپ کو بینڈ کیا, بیوی نے کتنا بینڈ کیا, 2 دن چلے, پھر دوبارہ جھگڑا, پھر گھر میں فساد, پھر اور زیادہ رشتہ دار بھی انوالو ہوتے ہوتے بات جو ہے فائر کی طرح ایکسپلوڈ ہو گئی. یعنی کہ پورا جو ہے نا فرسٹ کلاس جو ہے نا سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں گھر کے اندر. بندش کرا دی گئی کہ یہ حل نہ ہو. عامل جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ دونوں میں آپس میں تسخیر ودودو پڑھوا دو, یہ کر دو وہ کر دو, مسئلہ حل ہی نہیں ہو کے دے رہا. کیوں؟ کیونکہ بندش ہوئی ہوئی ہے. بندش کاٹنے کا طریقہ جو ہے, پہلے بندش کٹے گی, فیزز میں کام ہوگا. پہلے بندش کٹے گی, اس کے بعد بندش کاٹنے کے بعد پھر جو ہے تسخیر کا کام کیا جائے گا, کیونکہ چیزیں ڈیمیج ہو گئی ہیں. یعنی کہ ڈیمیج سے مطلب ایک ٹیلی فون کو میں نے پانی میں ڈال دیا, اس کے بعد کیا ہوگا, چلے گا مگر کوئی نہ کوئی فالٹ ہو گیا تو ریپیئر بھی تو کریں گے نا. پھر تسخیر کا کام ہوگا, یا تو میاں کو یا بیوی کو. تسخیر کا کام ہوتا ہے پلٹنا, یا تو میاں کو یا بیوی کو ڈیفیوز کر دے, ڈیفیوز کہتے ہیں اس کو, ہم انگلش میں کہہ لیتے ہیں, ورنہ اس کا ایک ورڈ ہے جو یاد نہیں آ رہا, وہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے, یا تو میاں یا بیوی. وہ کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے نارملائز خود بخود چیزیں ہو جاتی ہیں. جب ایک دفعہ ایک آدمی خاموش ہو گیا تو ختم ہو گئی بات, پھر وہ سچویشن بھی نہیں رہی. اور یہ جو ہے یہ اس کو بار بار کر دیتے ہیں کہ یہ ضرب جو ہے بار بار بھی لگ جاتی ہے, کہ ایک دفعہ ہوئی پھر دوبارہ ہو گئی, ایک دفعہ ہوئی پھر دوبارہ ہو گئی. اور وہ عامل کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ جب آپ کرتے ہو, جب آپ بندش ہٹا رہے ہو, میں نے بندش ہٹا دی, صحیح, میں نے راستہ بند نہیں کیا اس کا, عامل نے دوبارہ ادھر سے کر دی, میں نے اتنی دیر میں راستہ بند کر دیا. راستہ بند کیا تو بندش سمجھ لو اپنی جگہ برقرار ہو گئی. پھر مجھے نیا راستہ کھول کے پھر دوبارہ بند. تو وہ بڑا ایک یعنی کہ ایک سائنس ہے یہ عجیب سی. ٹھیک, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کیونکہ ٹاپک ہمارا ایسا ہے, موضوع ایسا بات کر رہے ہیں, تو یقیناً جیسے میں سوچ رہا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں کہ ہم اتنی باریکی میں ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہوں گے, یا اس کو سنیں گے تو سمجھ یہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ عاملین کے لیول کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہائی لیول کی بات ہے. عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ ایک نالجبل چیز ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرے گا, کسی کو بھی فون کر کے یا کسی کے بالمشافہ کوئی صاحب علم سے بات کرے گا, تو ایٹ لیسٹ اس کو اتنی نالج ہو کہ وہ بتا دے کہ اس کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, بس اتنی سی یہ چیز ہے. میرا یہی ہمارا کام ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ہے کہ جیسے عام بندہ سنتا ہے, جیسے ہم نارمل بات کر رہے ہیں, ہم تو کر رہے ہیں ایک پورے جو سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہماری فیلڈ ہے, جیسے آپ کے خاندانی یہ کام ہے تو آپ اپنی فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, تو نارمل بندہ ڈر جائے گا کہ سوچے گا کہ یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے نارمل ہوتا ہے. ایسے ہمارے لیے تو نارمل ہے, آپ کے لیے نارمل ہے. بٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا اتنا آسان ہونا ٹوٹنا اس کا اتنا آسان ہے؟ اتنا ہی آسان ہے جتنا آسان کہا جا رہا ہے. یہ اتنا ہی آسان ہے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں, اب اس کا مثال کیسے دی جائے. ہٹانے کے لیے ایک چیز میں بتا دوں کہ کسی کا رزق بند ہے, ہٹانے کے لیے میں نے کچھ پڑھنے کو بتایا ہے. میں نے بتایا 11 دن تک پڑھ لینا, اللہ تعالیٰ رزق کھول دے گا, نوکری ہو جائے گی. 11 دن پڑھا, نوکری ہو گئی. ایک نہیں کئی مثالیں ایسی ہیں, ایک نہیں سینکڑوں. اور ابھی میرے تو چھوڑ دو, میرے والد صاحب کی چھوڑی ہوئی مثالیں, لوگ بن کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. ٹھیک ہے نا, ایسی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیا کیا, تسبیح کی نا. کتنا مشکل ہے تسبیح کرنا, میرے خیال میں تو آسان کام ہے. کچھ بھی نہیں ہے, 2 گھنٹے بیٹھ کے کر لی, 12,000 بسم اللہ پڑھ لی. آج کل شاید 2 منٹ مشکل ہے, 2 گھنٹے بڑی نہیں, یعنی کہ 20 منٹ کر لی, چلو ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن پڑھ لی, اتنی تو عبادت 5 ٹائم کے نمازوں کے ساتھ کو سورہ بتا دی, کچھ نہ کچھ یعنی کہ ہر وقت چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کر لیا. اتنا ہی ایزی اس کو کروانا ہے, اور اس سے زیادہ ایزی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ خود کچھ نہیں کرتے. مجھے آپ پہ کرانا ہو تو میں خود تھوڑی کچھ کروں گا. میں تو جا کے پروڈیوسر صاحب کو جو لینا دینا ہے وہ کر کے بولوں گا, بھائی یہ اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ کر دو میرے ساتھ. سب اس بات کو اب ہم اس موضوع میں لے آتے ہیں, اس جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں ہر بندے کی علم و فکر اور سمجھ میں آ جائے بات, اور جو کہ ہمیں ہمارا دین بھی دکھاتا ہے, بتاتا ہے, جو سمجھ آئے. پروردگار نے رسول تمام صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ملی کہ جو ہے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے کچھ سزائیں مل جاتی ہیں, آزمائش میں چلا. جیسے ایک میں یوز کرنے لگا ہوں, زنا ایک گناہ ہے شاہ صاحب, بڑا. اس سے رزق بندے کا کم ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کی غیبت کرنے سے بھی اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, وہ حالق وہ زبان پہ اثر کرتا ہے, تو اس کی جو ہے حالق ایک پر وہ نعمت لے لیتا ہے. ایک بندہ
کسی کو ظلم کرتا ہے کسی پہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی، تو عدل کی حکومت قائم رہ سکتی ہے. مطلب ظلم کرو گے تو حکومت جائے گی. یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم سے یعنی کہ جہاں فرعون پیدا ہوا ہے وہاں موسیٰ بھی آئے گا، اس کے اپوزٹ پاور آئے گی. تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں؟ ہمیں ایک تو پہلے اپنے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ ہاں ہم گناہ کون سا کر رہے ہیں، فلاں چیز کون سی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شاید یہ مسئلہ ہو. بٹ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ پتہ بھی لوگوں کو نہیں چلتا. وہی آ جا کے بعد پھر کہ کسی صاحب علم کے پاس شاید اس بات کا حل ہو جائے، بندے ڈھونڈتے ہیں، جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے. دیکھیں وہ چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں، ہمارا جو واسطہ ہے کیونکہ صوفیزم سے ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں جو ہے نا چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ زنا کیوں منع ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو الکحل کیوں منع ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیا کہتے ہیں غیبت کرنا کیوں منع ہے. ہمارا کیونکہ واسطہ صوفیزم سے. ہاں بس ہمیں یہ پتہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں منع ہے، ختم ہو گئی بات. مجھے یہ نہیں پتہ کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان، مجھے اتنا میرے لیے کافی ہے، منع ہے سو منع ہے، دیٹس اٹ. یعنی کہ اس میں کوئی تیسری بات نہیں رہی. مجھے جو ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور جو صوفیزم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اس یعنی کہ صوفیزم فالو کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے بجائے کہ یہ ریسرچ کریں، یعنی کہ ہمارے لیے اس کے بجائے کہ یہ ریسرچ کریں کہ یہ کیوں منع ہے اور اس کو کرنے سے کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بہتر یہ ہے کہ ہم وہ چیز کریں کہ جو اس کے قریب لے جائے. یہ چیز ہمیں قریب نہیں لے کے جائے گی. بلکہ اللہ کے ریسرچ کرنا منع نہیں ہے، بٹ ایک جنرل سی بات، ایک جنرل سی بات ہے. صوفیزم میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غیبت کرنے سے مجھے کیا نقصان ہوگا، اس کے بجائے کہ یہ کہ میں دفعہ ماروں غیبت کو، جب منع ہے سو منع ہے، ہم یہ کہ کچھ اور دیکھیں کہ جو اس کے قریب لے جائیں. ہمارا صوفیزم میں تصوف میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک. جب بھی وہ اکیلے رہنا، جیسے آپ بات میں مثال ادھر ایک ضرور دوں گا، جو رابعہ بصری جو قلندر ہوا ہے، ان کی مثال ہے کہ ان کے پاس بندہ کیا کہتے ہیں، آپ شیطان کو برا کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی زبان سے کبھی نہیں کہتے ہیں کہ مجھے رحمان کو اچھا کہنے سے فرصت ملے تو میں شیطان کو برا کہوں. بس صوفیزم اس کا نام ہے، دیٹس اٹ. اور کوئی تیسری چیز ہے نہیں اس کے اندر. اس کے بجائے کہ میں یہ ڈھونڈوں، میں ایک سچی بات بتاؤں، میرے اپنے دل کی جو میں نے والد صاحب سے بچپن سے سیکھی ہے، کہ اس کے بجائے کہ میں یہ ڈھونڈوں کہ یہ بندش کس نے کرائی، کہاں سے کرائی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کون انوالو تھا، کون نہیں تھا، صبح ہوئی، شام ہوئی، دن ہوئی، رات ہوئی، یہ سب چیزوں کو دفعہ ماریں. میں اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں، سبحان اللہ، اور میں عبادت کروں کہ جو بھی مسئلہ ہے تیرے حوالے، تو جان تیرا کام. میرے والد صاحب سے میں نے یہ سیکھا ہے اور میں یہی بارہا کہتا ہوں. اور دوسری چیز، ایک اور چیز بتاؤں، کل ہم نے ٹیکسٹ میسیجز کی بات کی. کل میرے ٹیلی فون پر رات سے صبح تک 72 ٹیکسٹ میسیج آ گئے تھے. تو ریکویسٹ ہے جتنے لوگ ہیں کہ وہ ٹیکسٹ میسیج اور واٹس ایپ نہ کریں اس فون پہ. ٹھیک. کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. جب آپ 72 میسیجز آ جائیں گے فون پہ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے، یہ بات بالکل. تو ناظرین محترم، ابھی لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا گیا ہے. جو بھی ہمارے ساتھ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو جو حضرات نہ آ سکتے ہوں، کچھ ایسا مسئلہ ہو، کچھ ایسی بات ہو، یا کچھ ایسی پرائیویسی رکھنا چاہ رہے ہوں آپ اپنی بات کے معاملے میں، تو 2 نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں. قبلہ شاہ صاحب کے نمبر. کچھ ایکسکیوز می، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور کالر اگر ہیں تو وہ ہولڈ کر لیں 1 منٹ. کہ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے ان رسپیکٹ ٹو دا پروگرام یا ان رسپیکٹ ٹو اس، یا یہ کہ کوئی کویشچن ڈالنا ہے آڈینس کے لیے یا ہمارے کامنٹ چھوڑنا ہے، صوفی اسپریچول سوسائٹی کی ویب سائٹ دی ہوئی ہے آپ کی اسکرین پہ، اس کے اوپر آپ چاہیں آپ جا سکتے ہیں. توصیف صاحب کا بھی نمبر ہے، میرا بھی نمبر ہے اس کے اوپر آپ سوال ڈال لیں، جو کامنٹ باکس ہے وہاں سے سوال آپ کا پک کر کے، کیونکہ ٹیکسٹ میسیج پہ ہم جواب نہیں دے سکتے. بالکل. کیونکہ اتنے سارے سوال آتے ہیں. اب آپ سوچو ایک رات میں 72 میسیجز آ جانا، تو پھر وہ کیسے آدمی کرے گا؟ بالکل ہارڈ ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ آپ کو بھی سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ میں کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بٹ ایک چھوٹی سی بات کرنے کے بعد کالر کی جانب میں ضرور چلنا چاہوں گا. لیکن دیکھیں، جو صوفی گائیڈنس پروگرام ہے اس کی بیس جو ہے روحانیت پہ ہے. اور روحانیت کی میں جب بات کرتا ہوں تو روحانیت کا تعلق روح سے ہے. اور روح وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اور نہ نظر آنے والی چیز کے انکشاف لائف پروگرام میں اتنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے نام آنے سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے کہا شادی کی پرابلم ہے، قبلہ شاہ صاحب نے کہا ویزے کی پرابلم ہے، قبلہ شاہ صاحب نے کہا کہ اور مسئلہ ہے. یہ غیبی ایک پتہ نہیں بہاؤ سے کہہ لیں، اسے گائیڈنس کہہ لیں، اسے جو بھی کہہ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صوفی گائیڈنس پروگرام دیکھ رہے ہو، نام صوفی ہے، صوفیزم کا تعلق روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کا تعلق روح سے ہے.
تو غیبی چیز ہے، تو غیبی چیز اتنی افیکٹڈ ہے، تو ظاہر ہے جب لوگوں کا تجسس بڑھتا ہے تو ٹیکس کرتے ہیں، تو پلیز ٹیکس سے تھوڑا سا قابو میں رہیے گا. تو ویب سائٹ پہ جا کے ادھر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، سوالات کے حوالے سے آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو فرسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیں کس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی پہلے تو آپ کو بھی سلام اور پھر شاہ صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام. السلام. تو میرا نام انور عزیز ہے. انور عزیز لڑکا صاحب تو نہیں ہے کہیں؟ ماشاءاللہ میں کہنے والا تھا، اچھا کیا آپ نے پہچان لیا. میں تو بڑا پنجابی کہتے آواز میں گھٹ گھٹ کے بول رہا سی. میں بول رہے سی بٹ ایک گل ہے کہ تسی پہلے پروگرام وچ کدے بھی نہیں آئے میرے پروگرام وچ، تے میرے پہلی کال بولنے تو پہلا میں تہاڈا پورا نام دس دیتا. ماشاءاللہ تہاڈے نال کدے فون تے بھی گل نہیں میری ہوئی، تسی گواہ نہیں کبھی نہیں ہوئی، اندر کوئی شک نہیں. تو پھر اچھی گل ہے. اور یقین جانو کہ ایک قدرتی گل ہے. میں اس اپنے ڈی ایم ڈی تے جدوں بھی آواز کیتی ہے نا جی یقین جانو جتھے بھی میں بولیا میں پنجابی بولنا نا السلام علیکم جناب کی حال ہے جناب ہے لڑکا صاحب دی آواز. یہ کوئی آواز ہی راوی دے بندے دی اس طرح قدرتی پہچانی جاندی ہے. پروردگار نے ڈیفرنٹ آواز دی ہے. یقین جانو جدو محبوب نو فون کرنا بلے میں لڑکیا بلے. ایسا ہی ایسا ہی. تھینک یو ویری مچ جناب. ماشاءاللہ نائس پروگرام. اور شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے سارے واسطے یعنی کہ وظیفے دستے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کر رہے ہیں. اللہ پاک انہاں نوں زندگی دے صحت دے اور تسی ماشاءاللہ نال بڑا کچھ دس رہے ہو. تو میں شاہ صاحب نال تھوڑی عرض کرنی ہے. جی گل کرو. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ پاک دا شکر ہے. تھینک یو سر. لڑکا صاحب بول رہے ہیں تو اسٹوڈیو ملیا بھی سا. جی جی جی. تو دراصل کچھ گل ایسی بھی ہے میں تھوڑا نمبر بھی لے لسا میں فون پہ پھر مطلب کر لسا کو تھوڑا مینو وظیفہ دس دیو کہ نیندرش بہت گھٹ آتی، سوچ بچار بہت زیادہ لگے ہوئے نے. ٹھیک ہے. کیا کہنا؟ کافی سارے مسئلے نے پھر ہوں زیادہ کدی وہ فون مطلب بندہ تھوڑا آنے بھی نہیں گل کر سکتا. ٹھیک ہے. نیند کم آتی ہے اور سوچ میں بھی بڑے مسئلے ہیں. سوچ میں بھی مسئلے. اچھا یہ بتائیں کہ کام کے حوالے سے ٹھیک ہے سارا کام؟ بہرحال کچھ یعنی کہ گزر بسر ٹھیک ہے؟ بہرحال میں سوری فیملی کو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے. میں پڑھنے کو بہت سارے کام نے جڑے کرنا وہ صحیح نہیں ہوندے تے بس وہ پیچھے ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. یہ رات سونے سے پہلے جو ہے نا یہ اگر کر لیں گے تو نیند بھی آ جائے گی اور ٹھہراؤ بھی آ جائے گا طبیعت میں. اس کو کہتے ہیں طبیعت ڈسٹرب ہونا، ٹھہراؤ نہیں ہے. ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں اگر ایسی فیلنگ ہے تو زیادہ. لیکن ایک کام کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تسبیح صرف ایک پھیرا 99 دانے کی یا 100 دانہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، ایک تسبیح اور سورہ مزمل ایک دفعہ رات کو جو ہے پڑھ کے پھر لیٹ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ پانی وغیرہ دم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ پڑھیں گے تو نیند آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. باقی جو بھی بات کرنا ہے آپ کے پاس نمبر ہے تو آپ ضرور بات کیجئے گا جو بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے شاہ جی تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. کوئی بات نہیں. اوکے جناب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لڑکا صاحب انشاءاللہ پروردگار آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خالق اکبر آپ کے مسئلوں میں آسانیاں پیدا کرے اور رکاوٹ اور بندش کسی قسم کی بھی نظر آ رہی ہے یا آنے والی ہے تو خالق اکبر اس کو کھول کے آپ کے راستے مزید وسیع کرے تاکہ آپ اپنی منزل پہ گامزن صحیح طریقے سے رہیں اور پروردگار آپ کو صحیح طریقے سے پہنچا بھی دے، آسانیاں پیدا کر دے. تو بات میں جیسے کر رہا تھا پروگرام کی بھی کر رہا تھا بات کے ٹیکسٹ میسیج کی بات ہو رہی تھی، تو تھوڑا سا اس بات سے گریز کریں تاکہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سم ٹائم کسی کا ضروری سوال ایسا ہوتا ہے جو کہ کسی اور بندے کو جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے صرف ڈی ایم گلوبل اس نے آن کیا ہوا ہے بٹ اس کا کوئی مطلب نہیں، بٹ اس کو بھی فائدہ پہنچانے والا سم ٹائم ایسا ناظرین کا بھی سوال ہوتا ہے جو کہ اتنے ٹیکسوں میں ضائع چلا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے اس ذریعے کے بھیجیں کہ ہم تک موصول ہو جائیں سوال ہو آپ کے اور ہم جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے ساتھ کالر شاہ صاحب موجود ہیں. جی کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیں کس کے بارے میں بات شاہ صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی ضرور. اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی نہیں میرا کوئی اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب سے بات کریں پھر. جی ٹھیک. جی بولیں باجی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی ٹھیک ہے باجی بولیں. اچھا میری کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے بات. میرا وہ نا بیٹی کا مسئلہ ہے اور میں نے آپ کا مسئلہ ہے. کہنے سے پہلے لکھ دیا کہ بچوں کا معاملہ ہے. بولیں بیٹی کا نام، اپنا نام بتائیں باجی پہلے.
جی نام میں آن ایئر نہیں بتانا چاہتی. میرا نام جو ہے تے سے شروع ہوتا ہے. تے سے؟ جی تے سے. جی ٹی. جی جی. اور بچوں تے کا؟ سے. اور بیٹی کا نام جیم سے. جیم فور گاڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا اور؟ بس وہ میں اس کا پوچھنا چاہتی تھی وہ صحت کے بارے میں, اس کو کتنا فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں, اور یہ کہ آپ ایسے پوچھ رہے ہیں ایک دم سے صرف ایک لیٹر بتا کے کہ ایک دم فرق پڑا ہے, تو مجھے تو کچھ سمجھ یاد بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں جو ہے نا فون پہلے بھی میرا آپ کے پاس ہے, فون نمبر ہے میرے. ہاں تو باجی اگر پرسنل نمبر ہے تو اس کے اوپر دیکھیں, اگر پرسنل نمبر ہے تو اس کے اوپر کر لیں, کیونکہ اس طرح تو مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کچھ بھی. یعنی کہ مجھے پوری چیز دوبارہ سے ویٹ کرنی پڑے گی, اور یہ کہ کالرز کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور کا بھی حق مارا جاتا ہے نا. اگر میرا پرسنل نمبر ہے تو اس پہ کر لیں پلیز. ٹھیک ہے نا؟ بہتر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اسی پہ کر میں لیں. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری پڑھائی ایک دو دفعہ بیچ میں ٹوٹ گئی ہے, تو اس کا کیا کریں آپ؟ باجی وہ چیز یہ ہے کہ میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا, تو میں کیسے بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ مجھے آف ایئر میرا نمبر ہے, اگر آپ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں میرے سے رابطے میں ہیں تو اس کانٹیکٹ اس راستے کو اختیار کریں کہ جو سب کے لیے ایزی ہو. ٹھیک ہے نا؟ سسٹر آپ جو نمبر پر ٹھیک ہے. اچھا میں کل کس وقت آپ کو فون کر سکتی ہوں؟ کل 3 بجے کے بعد کریں گے دوپہر میں. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے باجی, اوکے, خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے. تو جو بھی ناظرین جیسے شاہ صاحب سے ان کا رابطہ ہے یا وہ بات کر رہے ہیں پہلے سے, تو ان کا جیسے وظیفہ انہوں نے چھوڑ دیا, وظیفہ چھوڑنے سے مسئلہ قبلہ شاہ صاحب اکثر بیان کرتے ہیں کہ وظیفہ چھوڑنے سے ایک تو وظیفے میں وہ ٹوٹ گیا, بیسکلی وظیفہ جڑتا نہیں ہے, وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے. وظیفہ اگر صرف یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے ایکسیپشن جیسے نماز کی ہوتی ہے کہ سفر میں الگ ہے یا پاکی ناپاکی کا, یا اور وہی وظیفے کے قواعد و قوانین ہے. بس یہ کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وظیفہ اگر آپ نے ایک دن چھوڑ دیا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یہ دوسرے دن دوبارہ پڑھ لو. اگر آپ نے شیخ پیر جو بھی جس سے آپ نے اجازت لی ہے اس سے پوچھا نہیں یا بتایا نہیں, تو پھر وہ وظیفہ نہیں رہتا, وہ عبادت کے زاویے میں اسٹریٹ اوے چلا جاتا ہے, اجازت رد ہو جاتی ہے اسی وقت. اور خاص طور پہ میری پڑھائیوں میں تو ان چیزوں کا بہت سخت ہوں, کیونکہ میری تو زکوٰۃ اکبر میرے خاندانی چل رہی ہے, میں خود بھی دے رہا ہوں, جو اتنے 9 گھنٹے پڑھ رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں, زکوٰۃ اکبر دے رہا ہوں, تو جس کی وجہ سے میں ان چیزوں میں بہت سخت ہوں. اور دوسری چیز میں جس کو بولوں 11 دن میں کانٹیکٹ کرنا ہے وظیفہ دے کے, وہ 11 دن ہی میں کانٹیکٹ کریں, یعنی کہ 8ویں 9ویں دن 10ویں دن. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 11 دن میں کام ہو جائے گا, وجہ یہ نہیں, وجہ یہ ہے کہ رابطے میں راستہ ہے کہ میرے سے رابطہ رہے. ٹھیک, بالکل. اور بات آگے بڑھے کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں یا ٹوٹ گیا ہے وظیفہ, کیونکہ جب دے دو وظیفہ کسی کو 6 مہینے بعد اس نے کہا کام نہیں ہوا ہے, بھائی 6 مہینے تم نے پڑھا ہے اور کام نہیں ہوا ہے, بالکل سوچنے والی بات ہوتی ہے نا. ہاں. تو نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. سمیر عباس میرا نام ہے اور 6 سال سے بے روزگار ہوں. نام بتائیں. سوری. سمیر عباس. امیر عباس. جی امیر عباس, ماشاء اللہ, نام تو آپ کا امیر عباس, نام امیر ہے, اور آپ جو ہے نا جن کے نام کے امیر ہو اس نام کے ہم غلام ہیں. پتہ ہے ان کا نام ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں. ضمیر نہیں, سمیر عباس ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے سوچا کیا امیر رہے ہیں, بٹ کام 6 اور میں نے سوچا کہ آپ جن کے نام کے امیر ہوں ہم تو ان نام کے غلام ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا مسئلہ کیا آ رہا ہے, کتنے سال ہو گئے ان امپلائڈ کہہ رہے ہو آپ؟ 6 سال ہو گئے ہیں, ڈاکومنٹ بھی ہیں روزگار کی صورت میں لانے. اچھا کام کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. کام بنتا خراب ہو جاتا. ہاں ٹھیک ہے, 2 منٹ دو. پہلے جب کیا کہتے ہیں, ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہنا کہ کچھ چیزیں عجیب سی چیز میں پوچھوں گا کہ جب کام کرنے کی اجازت نہیں تھی اس وقت تو کام تھا؟ نہیں میں تو آیا ہوں, میرے پاس ڈاکومنٹ تھے, اور اس کے بعد کوئی لیکن شروع میں کام تھا آپ کے پاس جب آپ آئے تھے؟ جی اس وقت تھا, اس کے بعد بند ہو گیا. ہاں اس وقت تھا. ٹھیک ہے. جی تو کافی وظیفے وغیرہ بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, لیکن وہ فرق نہیں پڑنا, دن بدن پیچھے جا رہا ہوں. بچپن سے نام یہی ہے سمیر عباس ہی ہے؟ جی سمیر عباس. ٹھیک ہے. ابھی یہ مجھے بتاؤ کہ کوئی اسٹیٹس وغیرہ چینج ہوا ہے آپ کا ڈیورنگ دا لاسٹ 1.5 ایئر, کوئی اس طرح کی چیز, کوئی چینج تبدیلی آئی ہے آپ کی لائف میں؟ شادی ہوئی ہے. شادی کر لی ہے, مبارک ہو. وہی چینج کی بات کر رہا ہوں. کب ہوئی ہے یہ مارچ میں ہوئی. مارچ میں, وہی 1.5 سال کے اندر. ٹھیک ہے.
اچھا وائف کا نام بتانا ذرا پلیز اگر بتانا چاہیں تو. ضروری ہے؟ ضروری نہیں تو فرسٹ لیٹر بتا دیں. ایس سے شروع ہوتا ہے. ایف فار فریڈی؟ ایس جی. نہیں ایف فار فریدہ؟ نو ایس ایس. ایس فار شوگر. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. اب ایک کام کریں میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ پڑھ کے جو ہے نا مجھے آپ 11 دن میں بتاؤ گے بھلے وہ دوسرے نمبر پہ یا اس نمبر پہ مجھے نہیں پتا لیکن 11 دن میں ڈیفینیٹلی بتانا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا. اور یہ پڑھ لو بھلے باقی چیزیں جو عبادت والی چیزیں ہیں وہ کرتے رہو لیکن کوئی وظیفہ نہ کرنا کسی کا ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. یہ لکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. بالکل. اور سورہ رحمان جو ہے نا یہ تھوڑی سی لمبی لگے گی آپ کو لیکن اگر یہ پڑھ لو گے تو مولا پنجتن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ کوئی راستہ کھل جائے گا. سورہ رحمان جو ہے نا یہ آپ نے 3 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے اور ناغا نہ ہو. اچھا کس ٹائم پہ؟ کسی بھی نمازوں کے ساتھ نماز کے بعد پڑھ لیں. نماز تو آپ ماشاءاللہ باقاعدہ پڑھ رہے ہو نا آپ کہہ رہے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے دن میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ ٹھیک ہے نا. یہ دونوں چیزیں کر کے 11 دن بعد دوبارہ رابطہ کرنا. یہ ویسے تو میں 33 ڈیز پڑھواؤں گا لیکن یہ 11 دن یا 33 دن پڑھ لیں آپ سٹریٹ لیکن ناغا نہ ہو پلیز. اچھا کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا. بندش وغیرہ تو نہیں؟ دیکھیں قبلہ شاہ صاحب وہ بات جو کر رہے تھے آپ نے سمجھ تو آ گئی ہوگی. میرے کو سمجھ میں آ گئی یہ چیز. یہ زاویہ کون سا بنتا ہے؟ کیا یہ کون سا زاویہ بنتا ہے؟ یہ کون سا زاویہ بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے یقین کی کمی کا زاویہ اور کوئی زاویہ نہیں بنتا اس کا. اس کا بس یہی ہے کہ یقین کی کمی ہے. ٹھیک یہ چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی شادی بھی کرا دی سارے کام ہو رہے ہیں ان کو مگر ایک کام کی وجہ سے جن کا یقین ہی ڈگمگا گیا ہے تو پھر آگے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک چلو پروردگار جو ہے مسئلے حل کرے اور ان کو کام کی رکاوٹ جو ہے مسئلہ بن رہا ہے وہ پروردگار حل کرے اور جو ہے آگے لے کر چلے ان کو. قبلہ شاہ صاحب بات وہی لفظ بندش چل رہا ہے. بندش ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے. جس چیز کی ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک خاص چیز کی بھی ہوتی ہے. ایک آپ نے جیسے کہا کہ ایک بندش ہے تو بندش جیسے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو اس کے بعد بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیں کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈرائیونگ جو کرتی ہوں نا تو پھر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں تو میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. پہلے میں بڑی فاسٹ گاڑی چلاتی رہی ہوں لیکن کچھ دیر سے نا میرے سے گاڑی چلتی نہیں ہے. اچھا زیادہ فاسٹ تو نہیں چلا لی کہ ابھی کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ جی میں نے کہا زیادہ فاسٹ چلا لی ہوگی کہ ابھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں بس کنفیوز ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے اپنا نام بتائیں. میرا نام گلشن ہے. پورا نام؟ گلشن چودھری. قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں پھر. جی السلام علیکم باجی. السلام علیکم. جی جی باجی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہوں. جی باجی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ 1.5 سال پہلے گاڑی بدلی وغیرہ بھی کی ہے؟ جی 1.5 سال پہلے کوئی گاڑی بدلی وغیرہ بھی کی ہے یا نئی لی ہے کچھ ہوا ہے؟ ہاں نہیں 1.5 سال سے پہلے لی ہے گاڑی چینج کی ہے. کب 2 سال ہو گئے اس بات کو؟ جی 2-2.5-3 ہاں 2-2.5 سال. ٹھیک ہے وہی یعنی کہ ابھی نئی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا کہتے ہیں گاڑی کسی اور کے نام پہ ہے؟ نہیں گاڑی میرے نام پہ. گاڑی آپ ہی کے نام پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے لیے جو ہے نا دوسری چیز یہ کہ گاڑی سے ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہے تو انسٹرکٹر سے بھی رابطے میں رہیں اگر زیادہ پرابلم ہو. ٹھیک ہے نا یعنی کہ لیسن لے لیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہو. ٹھیک ہے نا. اور مجھے یہ ایک اور چیز بتائیں کہ آپ کے شوہر کا نام شوہر ہے؟ عزیز چودھری. عزیز چودھری. جی. پہلے بیٹی ہے آپ کی؟ جی پہلے بیٹی ہے آپ کی بڑی؟ نہیں پہلے بیٹی تھی لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی. اوہ ان راجعون. ٹھیک ہے لیکن علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹی تھی پہلے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ 1.5 سال سے پہلے تھوڑا سا ٹائم جو ہے آپ نے تھوڑا مشکل فیز گزارا ہے لائف میں؟
جی ہاں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن زیادہ رہا ہے. اٹ واز راکی پٹ اٹ دیٹ وے. اب ماشاءاللہ سے تھنگز آر بیٹر. بٹ ابھی میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو. دیکھیں میں چیز یہ ہے کہ ایک بات کچھ اور ہو رہی ہے لیکن وہ بہاؤ میں جو آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ابھی جو ہے something new is gonna turn up entirely different to what has happened. ٹھیک ہے نا. جی ابھی انٹینس چینج آنے والی ہے آپ کی لائف میں, اچھی چینج ہوگی. اٹس آلویز گونا بی گڈ انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ہاں اچھا ڈرائیونگ کا یہ ہے کہ میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو یہ کہ ماشاءاللہ سے عدد بھی ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں پرواز ہے ایک, یہ بھاگا بھاگی والا کام ہے آپ کا. ٹھیک ہے نا, پوری لائف آپ نے بھاگ بھاگ کے گزار لی اپنی. اچھا ہاں یہ لکھ لیں, میں پڑھنے کو بتا دوں. پین پیپر ہے یا ریکارڈ کر رہے ہیں باجی؟ بتا دیں آپ, اسی طرح میں شاید یاد رکھ لوں. صرف مجھے بسم اللہ بتانی ہے. روزانہ صبح اٹھ کے 786 دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں, طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور گاڑی ویسے بھی سلو چلا رہے ہیں تو آئی تھنک اٹس مور بیٹر. ٹھیک ہے نا. اچھا جی ٹھیک ہے. ایک اور بات ہے کہ میں کافی دیر سے بیمار ہوں, تقریباً 15 مہینے ہو گئے. ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہنا ہے اس سچویشن میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے بظاہر کوئی تکلیف نظر نہیں آتی لیکن میری صحت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو نزلہ وغیرہ بھی رہتا ہے زیادہ پہلے؟ نہیں نزلہ نہیں ہے. نزلہ نہیں ہے. میں سانس بہت چڑھتا ہے اور میں زیادہ کھا نہیں سکتی کیونکہ تھوڑا سا کھاتی ہوں تو اس کے بعد میں کھا نہیں سکتی. ہاں معدے میں وہ جیسے ہوتا ہے. ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے, میں پڑھنے کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ بھی پڑھیں اور جی سورہ مزمل جو ہے نا جی یہ روزانہ اگر پڑھ سکیں تو 2 بار پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اندر کی چیزیں باہر ہو جائے گی, نمودار ہو جائے گی. ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں گے, پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ مرچیں اوائڈ کریں کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. مرچیں اوائڈ کریں, بادی والا کھانا اوائڈ کریں. ٹھیک ہے نا. حکمت بھی تھوڑی بہت ہم کر لیتے ہیں. ہمارے والد صاحب کو ہمارے والد صاحب بھی حکمت جانتے تھے, میرے دادا بھی حکمت جانتے تھے. جی تو یہ چیز ہے, بادی والی چیزیں اوائڈ کریں اور مرچیں اوائڈ کریں خاص طور پہ آپ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے ینگ زمانے میں میرے خیال سے مرچیں دبا کے کھائی ہیں. یہ تو بات ہے. جی جی کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے. ہاں مجھے پتا ہے نا باجی. تھوڑا بہت دیکھیں, تھوڑا بہت تو علم ہے جبھی تو یہاں بیٹھے ہوئے اتنا تو بتا سکتا ہے نہیں آدمی. آپ کے پاس علم تو ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے باجی, اوکے. اللہ تعالیٰ سلام. 2 سال سے مجھے مسئلہ ہے اور ٹھیک ہے باجی, تو پریشان مت ہو, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ٹھیک ہو جائے گا. یہ پڑھ لیں اور رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے نا. جی بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. اوکے باجی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے. جیسا وہی موضوع جو بندش کی بات کر رہا ہوں, میں نے قسموں کی بات کر رہا تھا, تو اس میں بھی کوئی سخت یا کمزور بندش کا نام ہے؟ یہ بندش ہے تو ہے بس نہیں. بندش کا یہ ہے کہ کس چال سے کی گئی ہے, کرنے والا عامل نے کون سی چال پکڑی ہے. دیکھیں عامل کو کرنے کے لیے بھی اس چال پہ مہارت ہونی چاہیے نا. یعنی کہ جیسے اب اس کی مثال دوں کہ اس کی مثال میں ضرور لوں گا, پر پہلے میرے دل کال لے لوں تو اس کے بعد ضرور پوچھوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں جو بشیر بول رہا ہوں, بشیر حسین لندن سے. بات کرنی صبح صاحب سے. جی ضرور کریں. بشیر حسین, پہلے بات ہوئی ہے میرے خیال ہے ہماری؟ نہیں. اچھا پہلے تو چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. بات کریں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ بشیر حسین نام ہے میرا. جی لندن سے کال کر رہا ہوں. ہم میاں بیوی رہے ہیں, 2 ہی ہیں. ایک اولاد تھی ہماری, بیٹا تھا 13 سال کا. جی پچھلے سال وہ ٹریفک حادثے میں فوت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جی بھائی پتہ. جی اللہ و انا الیہ راجعون. جی تو بس آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ آپ نگاہ باطنی سے کچھ بتائیں کہ اللہ پاک نے کو مزید اولاد جو ہے اس کو عطا کرنا ہے. میرا نام بشیر حسین ہے. میری وائف کا جو پہلا نام ہے ایس فار شوگر. کیا نام ہے؟ ایس فار شوگر. ایس فار شوگر. دیکھیں جناب, میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے نا ایک ریکویسٹ ڈالوں گا, ویری ہمبل ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. کہ پرابلم یہ ہے کہ ایسے کاموں میں نا, کیونکہ یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ اتنی سمپل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بااختیار. زندگی, موت, ذلت اور عزت. ٹھیک ہے نا. باقی سب چیزیں چل جاتی ہیں, مگر یہ 4 چیزیں جو ہے نا یہ اس کی عطا ہے, اس کی دین ہے.
ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں ہم وسیلہ ہیں, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل, ٹھیک ہے نا, دیٹ از ون تھنگ. بٹ آن دی ادر ہینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ is it there or no, will it happen or why is it happening, why did that happen, there's a lot of ifs and buts, it's not that simple, ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت سمپل ہوتا ہے. میں آپ سے یہ کا نہیں کر رہا why there's any question, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے یا نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے کی دعا مانگی تھی, حضرت ذاکر علیہ السلام سے بھی دعا مانگی تھی, ٹھیک ہے, تو میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نگاہ باطنی سے دیکھیں. ہاں نگاہ باطنی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیز یہ ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں ڈیلیکٹ, اور یہ آن ایئر میں اس کی ریڈنگ نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. نگاہ باطنی کی ہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے روحانیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس معاملے میں روحانی یعنی کہ اپنی روحانی آنکھ کا استعمال کروں, کیونکہ یہ چیز ہے, یہ فڈلنگ ود نیچر آئی ہے, کیونکہ یہ پیدائش کی بات ہے کسی کو زندہ کرنے کی. میں کہہ دوں آپ کو روحانی آنکھ سے کہ ہوگا, کل کو نہیں ہوا, گنہگار میں ہو گیا, اور میں کہہ دوں کہ نہیں ہوگا اور کل کو ہو گیا, تو میری تو روحانی آنکھ وہ ہو گئی نا, پھر اس کے اندر خلل آ گیا نا, میری روحانیت میں ڈسٹربنس آ گئی, میری پرواز میں فرق آ جائے گا اس معاملے میں. تو بہتر یہ ہے کہ مجھے کرنا کہ آپ کا نمبر لے لوں. بالکل ہاں, میں وہی آپ کو بتانے چاہ رہا تھا کہ نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے, نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو کل جو ہے آپ 3 کے بعد کال کیجیے 3 سے 5 بجے تک, 3 سے 5 کے درمیان, ٹھیک ہے. کون سا نمبر نوٹ کروں میں, کون سے 3 نمبر ہیں ٹی وی اسکرین پہ 2 گرین پٹی میں نمبر آ رہے ہیں مڈل میں, وہ نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی آپ جو چاہتے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب, اوکے جناب, 2 سے 5 کے درمیان کیجیے. اور باقی یہ کہ آپ کے اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فضل کرے بس, ٹھیک ہے نا, اور جو دوسری جن کی انتقال ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ واحد رحمت میں پروردگار. یہ باقی یہ ایک ایسے حادثے ہوتے ہیں, یہ ایسے سب زندگی میں جو اثر چھوڑ جاتے ہیں, اس میں کوئی شک. چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں 2 چیزیں کہتا ہوں کہ 2 چیزوں میں آدمی جو ہے نا کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے, ایک مذہب, ایک بچے. بے شک, ٹھیک ہے نا, یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ یہ بلیف اور فیتھ پہ چلتی ہیں. یہ آپ کے اندر کی چیز ہے, اولاد آپ کے اندر کی چیز کی پیدا ہے. آپ کا جو مذہب ہے وہ اندر کی چیز کے پیدا, دماغ سے نہیں چلتی یہ چیزیں. آپ کا مذہب, ریلیجن, اور پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں آپ کے یقین, یہ کہاں سے چلتی ہے؟ یہاں سے تو نہیں چلتی, یہ یہاں سے چلتی ہے. اگر یہاں سے چلتی تو پھر ریسرچ کرتا آدمی اس کے اوپر. دیکھیں ایک آدمی جو بالکل نہیں پڑھا لکھا وہ بھی اللہ کو مانتا ہے, ایک آدمی نے پوری PhD کر لی ہے وہ بھی اللہ کو مانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دس پلیس, از دس پلیس. اولاد بھی جو ہے آپ کے اندر کی پیدا ہے, بس اسی وجہ سے کہتے ہیں 2 چیزیں آدمی کو جو ہے نا بالکل وہ کرتی ہیں پاگل, وہ مذہب ہے یا اولاد ہے بس. ٹھیک ہے, کیا صاحب کالر ہمارے ساتھ موجود ہے؟ جی السلام علیکم. اللہ وعلیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر کس کا پلیز میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں, پلیز مجھے بتائیں کہ ہم کیا اس سے نکل سکتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ جی بڑا جلدی میں آپ سوال کر رہے ہیں, تو ایک نام چاہیے ہوگا آپ کا. ہاں میرا نام پروین اختر ہے. پروین اختر. تو شاہ صاحب سے بات کریں, جو انہوں نے پوچھنا ہے, پھر آگے بات کریں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی یہ مجھے بتائیں کہ کس قسم کی مصیبت میں پڑ گئے ہیں؟ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, ڈٹ کے. کیا ہمارے اوپر بہت پرابلم ہے. کس ٹائپ کی, کس طرح کی ٹائپ, کس طرح کی پرابلم ہے, کیا ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کوئی پرابلم ہے, ہمارے اوپر نا بہت ڈیٹس ہیں. ڈیٹس ہیں, قرضے ہیں. صاحب اس کی سمجھ نہیں آ رہی سسٹر کی, قرضے کہہ رہے ہیں کہ قرضے ہیں. حالانکہ اگر آپ کی کال کٹ گیا ہے تو بہتر یہ ہے نمبر پہ, دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے. آپ جو بھی مسئلہ ہے آپ کھول کے بیان کیجئے گا, صحیح طریقے سے سمجھائیے گا, اور صحیح طریقے سے آپ کو بھی سمجھایا جائے گا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جو ہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ لائیو جب آپ ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ جب تھوڑی دیر تک 2-3 بات کرنے میں اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پروڈیوسر صاحب کٹ کر دیں گے, یا ویسے ہی لائن میں ڈسٹربنس ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی کٹ ہو جاتی ہے. بالکل, تو وہ نمبر دوسرے موجود ہیں, اگر وہ ایزی ہو جائیں گے, کیونکہ ادھر نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے نہ قبلہ شاہ صاحب کو سمجھ آ رہی ہے, تو ضرور اس پر رابطہ کریں گے. تو انشاءاللہ اگر جب کرنا چاہیں تو آپ کریں گے تو شاہ صاحب آپ کو بتا دیں گے. تو دوسرے کالروں کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بیچ میں سسٹر بھی آئی تھی, ان سے جب پین اور پیپر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بتا دیں. چلو ان کا تو بتانے کا چھوٹا وظیفہ تھا, ایزی تھا, پر اور جو حضرات کر رہے ہیں تو جسٹ ٹو سیف سائڈ بہتر یہ ہے کہ پین اور پیپر اپنے پاس رکھے تاکہ وہ بات صحیح طریقے سے اور یہ دوسرے نمبروں پہ
اچھا سب کالر ہیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر کی بات کر لیجیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ٹھیک جی شکر الحمدللہ. اپنا نام بتائیں گے؟ سر میرا نام محمد عمر فاروق. محمد عمر فاروق ماشاء اللہ. شاہ صاحب سے بات کریں. جی شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فاروق صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. شاہ صاحب بہت اللہ کا کرم ہے. شاہ صاحب میں بڑی مصیبت میں ہوں. لائک اللہ ہی خیر کرے. سارے مصیبت میں آ رہے ہیں اور وہ بھی بڑی مصیبت میں آ رہے ہیں, کوئی چھوٹی میں نہیں آ رہا. تو یہ بھی ایک ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے ہماری بھی نا, کہ جب بڑی مصیبت والے سارے آ رہے ہیں تو یہ بھی آپ بولیں, بتائیں آگے. ہلو آواز کٹ گئی. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے ان کو بٹن دب گیا غلطی سے کان کے ساتھ. ہاں نیور مائنڈ, اگر آپ کی کال دوبارہ لگ گئی تو آپ آ جائیے گا, اگر نہ لگ سکے تو 2 نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں, گرین پٹی میں آ رہے ہیں, تو ان کو نوٹ کر لیجئے گا. کل 2 سے 5 کے درمیان ان پہ کال کیجیے گا, تو انشاءاللہ اگر کالیں بیزی ہوں 2 سے 5 کے درمیان تو ویٹ کر کے تو انشاءاللہ بات آپ کی ضرور ہو پائے گی. تو اگر نہ ہو پائے تو دوسرے دن بھی اسی ٹائم تقریباً جو ہے کالیں کھلی ہوں گی, بٹ سیچرڈے جو ہے وہ مشکل ہے کالیں کھلنے کیونکہ ختم کا دن ہے. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کون بات کر رہے ہیں؟ میں نوید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. صرف نوید نام ہے؟ جی. نوید کے آگے نوید رضا, نوید احمد کوئی ایسا نہیں؟ نہیں جی میرا پورا نام ہے نوید منظور. سوری آواز بہت کم. نوید منظور. نوید منظور. ٹھیک جی. تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ سمجھ آپ کی شاہ صاحب کو آ جائے اور بات کریں. اب آواز آ رہی ہے؟ جی بولے شاہ صاحب سے سن رہے ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم شاہ صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی حکم کریں. شاہ صاحب تھوڑا سا آواز بالکل ہی بند ہو گئی ہے آپ کی. شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے اب زیادہ ہی آ رہی ہے, بولیں. اچھا میں تھوڑا سا اپنے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. جی بتائیں. بس تھوڑا سا اپنے فائنینسز وغیرہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینی تھی. کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کچھ نہیں, بس تھوڑا سا ڈیٹس وغیرہ کا پرابلم تھا. ڈیٹ کا پرابلم ہے؟ جی تو میں نے کہا آپ سے کچھ گائیڈنس لے لوں. جی ایک تو یہ کہ فائنینشیل ایڈوائزر سے رابطے میں رہیں, اور دوسری چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ وکیل سے بھی رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں, کیونکہ اس کے اندر نقصان کا بھی ڈر ہے. اللہ نہ کرے کہیں یہ نہ ہو کہ ریپوزیشن یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے اس بات معاملے کو سارے یعنی کہ یہاں تک پہنچنے میں جہاں پہ جس وقت کھڑے ہوئے؟ پچھلے 2-3 سالوں سے معاملات کچھ خراب چل رہے ہیں. 2 to 3 years. ٹھیک. 2005 2006 7 تو بہت گلومی تھا آپ کا. ہاں جی. ہاں 5 6 7 8 بھی ٹھیک تھا. 9 جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا آپ کا جب ریسیشن ہٹ ہوا ہے, وہ یو ان پراپرٹی اور سم تھنگ. ہاں جی. ہاں جبھی تو یہ حال ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک رات میں آپ کی کائنات پلٹ گئی نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے یہ. ٹھیک ہے. اب کیا پوزیشن ہے ریئلسٹکلی مجھے بتا دیں. ریئلسٹکلی شاہ صاحب یہ ہے کہ ابھی بس وہی ہے کہ جو ریگولر ایک انکم ہے بلز پے ہو جاتے ہیں, تو اتنا کچھ خاص چل نہیں رہا معاملہ. ہاں لیکن وہ چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ وہ چیز یہ ہے کہ انسان ہے نا, آپ بھی میں بھی یہ سب, تو ایک مثال ہے کہ یہ چیز یہ ہے کہ جب آپ گوشت کھاتے ہیں نا, تو جب گوشت کے بعد جب وہ گوشت نہیں مل رہا تو پھر آپ جب سبزی یا دال پہ آ جائیں نا تو پھر آدمی کو چبانے میں بھی مزہ نہیں آتا. وہ بات یہ کہ وہ بیٹھ نہیں رہی, isn't it؟ اور جو ہے اس کا جو ہے اس کا بھی ڈر ہے نا. ہاں جی بالکل صحیح ہے. ہاں کیونکہ وہ چیز یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ اس میں چلے گئے ہیں آپ, وہ جو کیونکہ یہ بھی جھلک ہے کہ شاید اس میں چلے گئے ہوں, وہ جو انوالنٹریلی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جیسے پول میں نہیں جاتا, I don't know what is called, IVF or something, I don't know. وکیلوں سے رابطے میں رہیں جو بھی ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے نا؟ جی.
اچھا ایک کام کریں, دیکھیں کانٹیکٹ میں ہوں, ان کے تھرو چل رہے ہیں معاملات. کیا چیز ہیں کانٹیکٹ؟ ہاں کانٹیکٹ میں, ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ذکر کیا ہے وہ چل رہا ہے. ہاں وہ سب کچھ چل رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے مجھے یہیں سے, جب اتنی دور سے نظر آ رہا ہے, کیمرے کے تھرو نظر آ رہا ہے, تو پھر آگے کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک کام کریں, دیکھیں آپ لوکل مینچسٹر میں ہیں, اگر آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو توصیف آپ کو مزید گائیڈ کر دیں گے. اٹ وڈ بی بیٹر فار ایوری ون, ٹھیک ہے نا. تو آپ ملاقات کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو 2 نمبر ہے نا گرین پٹی میں نظر آ رہے ہیں, ان نمبرز پہ آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا کل 2 سے 5 کے درمیان. 3 سے 5 ٹھیک ہے. تو پھر جیسے بھی انشاءاللہ رابطہ کر لوں گا, تو پھر کچھ ٹائمنگ ارینج کر لیں گے. جی ٹائمنگ ارینج کر لیں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ میں اگر دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی جگہ جو ہے ہماری ریڈی نہیں ہے. میں یہ بھی بتا دوں انشاءاللہ بائی اینڈ آف منتھ اور مے بی نیکسٹ منتھ ہو جائے گی جگہ. تو ابھی تو یہ کہ ملاقات کر لوں گا, لیکن انشاءاللہ پھر یہ کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم جب جگہ ہو جائے گی تو اس میں ختم کریں گے نا جب بڑا, تو پھر یہ کہ آپ کو بلائیں گے تو شمع جلائیں پنجتن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیز ہے کہ یہ مصیبت سے نکل جائیں کسی طریقے سے. دیکھیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, بس ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے, تو انشاءاللہ آپ اگر آپ کی مرضی ہو تو کال کر کے پھر ملاقات کر لیں, ٹھیک ہے جی. اور پروردگار آپ کے مسئلے حل بھی کرے گا, اور انشاءاللہ آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا, کیونکہ خالق بھی سم ٹائم بہانے کی تلاش بناتا ہے. چاہے وہ بہانہ نماز بن جائے, چاہے وہ بہانہ دعا بن جائے, چاہے وہ بہانہ کوئی خیرات بن جائے, چاہے وہ کوئی بہانہ صدقہ بن جائے, چاہے وہ بہانہ کسی کو غریب یتیم یا کسی کو بھی ایک نظر مسکرا کے دیکھنا بن جائے, تو وہ بھی بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے. میں کس بہانے سے اس کو کیسے آگے لے کر چلاؤں, کیسے اس کی یہ چیز معاف کر دوں, کیسے اس کو اس چیز سے بچا لوں. تو یہ سب ایک سسٹم ہے ایک خالق حقیقی کی طرف سے. ایسا بات رکاوٹ کی چل رہی ہے بندش کی. بندش کی میں نے جیسے کہا کہ کس میں آپ نے کہا کہ وہ بھی چالوں کی بات ہے. چالیں ہیں, چالیں جو ہیں وہ بندش کے زاویے میں بھی چلتی ہیں, رکاوٹ کے زاویے میں بھی چل رہی ہیں. جو نقوش بنائے جاتے ہیں وہ بھی چالوں کے تھرو چل رہے ہیں. تو چالوں کے علاوہ چل سکتے ہیں یا چالوں کے چال مست ہے, چال کے بغیر چال اس کی چال جو ہے ان چیزوں کی پرواز ہے. صحیح, پرواز سمجھتے ہیں, میڈیم. چال جو ہے وہ ان چیزوں کا میڈیم ہے, وہ لے کے چلتا ہے ان کو. وہ یعنی کہ یہ جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہے جو بال ہے اس کا وہ چال ہے نا, اس کی سیاہی تو ابھی کھول دوں تو یہ پھیل جائے گی. بال جو ہے وہ چلاتی ہے نا, یہ پرواز ہو گئی اس کی نا, یہ چال ہو گئی ہے. اس کے تھرو تھوڑا تھوڑا کر کے ہاں وہ نکالتی ہے کہ بال آپ کا سپن ہوتا ہے تو انک آتی ہے. میں دیکھیں بالکل عام آدمی کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے یہ چیزیں, کہ جب وہ کسی اور سے بات کرے نا, تو جب وہ بات کرے تو اس کو کچھ نالج ہو اس چیز کی. دس واز دا ریزن وائی مائی فادر روٹ 7 books, کہ عام آدمی کو پتہ چلے کہ علم باقی رہ جائے, کیونکہ علم والی تو بات اب ختم ہو گئی ہے نا, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. بالکل صحیح بات. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ بال کا کام کرتی ہے, چال جو ہے اس کی پرواز ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپ کی شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا خرم حسین کے بارے میں. خرم حسین کیا کوئی ریلیٹیو ہے آپ سے, کوئی رشتہ دار ہے یا؟ جی رشتہ دار ہے. ٹھیک, کیا پوچھ, بھائی ہے, سمجھ بھائی ہے. بھائی ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں اپنی کیا حال؟ جی ٹھیک ہے, مولا پنجتن پاک کا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیا نام بتا رہے ہیں؟ خرم, راجہ حسین خرم. راجہ حسین خرم, ماشاء اللہ. جی تو 26 سال کا ہے. کیا مسئلہ ہوا؟ میں ایک بات بتاؤں, میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں, راجہ حسین خرم. جی جی. مجھے ایک بات پرابلم ہے میری, کہ مجھے جب غصہ آتا ہے مجھے کوئی سامنے نظر نہیں آتا, یوں سمجھ لو سارا سرخ نظر آتا ہے, اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہر کسی کا میں نقصان نہیں کرتا رہوں. ہاں دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا, دیکھو ایک منٹ بات سن لو. اس کے مجھے یوں سمجھ لو, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, ایک سیکنڈ. ہاں آپ کو میں ایک بات بتا دوں, دیکھیں چیز یہ کہ اس طرح کی کیفیت جو ہے نا, یہ ڈاکٹر جی پی سے بھی رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے نا. یہ خالی یہ نہیں ہے کہ میرے, جی یہ میری اپنی ذات ہے. جب میں بالکل ٹھیک ہوں, نارملی ہوں, میں جب غصہ آ جاتا ہے نا مجھے,
تو مجھے بالکل وہ سمجھ میں نہیں آتی کیا میں بالکل نارملی. ہاں دیکھیں ایسی کیفیت میں آپ جو ہے نا چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں, اس کے بعد پھر کوئی اور چیز کے چکر میں پڑیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑیں, آپ ڈاکٹر جی پی سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور غصے کی جہاں تک بات ہے کہ میں بات ضرور کرتا چلوں گا کہ غصہ سب میں ہوتا ہے, پر کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں, کچھ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا, ٹھیک ہے, بٹ ان کا تھوڑا سا وہ کنٹرول نہ کرنے کی سچویشن کیا, یہ وہ پھر یہ کہ ڈاکٹر جی پی کو دکھائیں, کیونکہ چیز یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کو نقصان نہ ہو جائے یا خود کو نقصان نہ پہنچائے, اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ رابطہ کر کے پھر باقی روحانی مسئلہ جو باقی روحانی مسئلہ وہ بات کی بات ہے, پہلے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ جا کے. بالکل وہ جو ہے وہ اپنا جو بنتا ہے کہ جی نیکسٹ کال کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولیں کون بات کر رہے ہیں؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کال کی تھی, محمد عمر فاروق لندن سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیں. جی شاہ صاحب سے بات کرنی تھی. جی بولیں بولیں. شاہ صاحب آپ کی خدمت. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں آج کل کوئی نہ کوئی ٹینشن, پچھلے 3 سال ہو گئے, امیگریشن میٹر بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ 1-2 میٹر. سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہیے گا اس میٹر میں, ٹھیک ہے. جی جی سولیسیٹر جو بھی آپ کے ہیں, ایڈوائزر ہیں اس معاملے میں, بالکل سولیسیٹر بھی ہے, سولیسیٹر سے میٹر میں ہوں. 2-3 دفعہ پرابلم ہوگی, ریفیوز بھی ہوگی اپلیکیشن, ابھی دوبارہ فریش اپلیکیشن ڈالنے کے میں اس کے اندر مجھے سولیسیٹر نے مشورہ دیا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرے لیے بیٹر کیا ہے, میں یہاں رہنا ہے میرے قسمت کے اندر, یا میں لائک عزت کے ساتھ بندہ اپنے ملک واپس چلا جائے. یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو سولیسیٹر سے رابطے میں رہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہیں ایک طریقہ ہوتا ہے فاسٹ ٹریک کا, کہیں فاسٹ ٹریک تو نہیں پکڑا ہوا کہیں بیچ میں کہیں؟ نہیں فاسٹ ٹریک تو نہیں, کوئی ایسی چیز کہ آپ نے سوچا ہو کہ میں شارٹ کٹ کر لوں کہ یہ کام 2 سال کے بجائے 6 مہینے میں ہو جائے یا 8 مہینے میں؟ سر آف کورس آپ کی ماشاءاللہ آپ کے ماشاءاللہ میں کہوں گا, آپ تو جانتے ہیں سب کچھ, تو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جو یہاں پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے کوئی آپ نے اس طرح کی چیز کی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے, ورنہ یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ چل جاتے, ٹھیک ہے نا. جی جی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پاکستان میں کوئی شادی وغیرہ بھی ہے یا کرنی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جی پاکستان میں الحمدللہ شادی ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. بڑی بیٹی ہے بیٹا ہے؟ بیٹی ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. ایک ہی بیٹی ہے. ہاں ایک ہی بیٹی ہے, ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے ابھی ماشاءاللہ سے بیٹی کی؟ جی بیٹی کی ماشاءاللہ 5 سال. ٹھیک ہے. پاکستان کب گئے تھے لاسٹ ٹائم آپ؟ یہی بتا رہا ہوں تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, 3 سال پہلے گیا تھا. پاکستان بھی جانا ضروری ہے کیونکہ وائف کا فرسٹ لیٹر بتا دیں گے, نام نہ بتائیں پورا. اے ہے. اے فار الفا, ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ ایک عجیب سا سوال پوچھوں گا, آپ کے وائف کے خاندان میں جو ہے فیملی میں بچے کم ہونا کوئی عام چیز ہے یا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں؟ بیسیکلی میری خالہ کے گھر ہی شادی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے, نارمل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے خاندان میں بچے زیادہ ہیں آپ کے والد کے سائڈ سے, یعنی کہ آپ کے والد کے سائڈ سے, کیونکہ خالہ کا تو ریلیشن شپ ہے مگر والد تو الگ الگ ہے نا؟ جی جی الحمدللہ کسی میں کوئی ایسی چیز نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے کہا نا ہو سکتا ہے مائٹ بی رانگ, ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کا کام کیا ہے ماشاءاللہ سے؟ میرے والد صاحب کی ڈیتھ فوت ہو چکی ہے. ہاں لیکن پہلے جب حیات تھے اس وقت کیا کام کرتے تھے؟ تقریباً کام کرتے تھے وہ ایک پاکستان کے اندر فارم کے اندر کام کرتے تھے, یونائٹڈ نیشن کے اندر. ہاں وہ بہت, یعنی کہ اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. اچھا ایک کام کریں, آپ کو میں پڑھنے کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ویزے کا دیکھیں یہ چیز یہ کہ یہ میس اپ ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ آپ کی جو بھی غفلت کہہ لو یا ایز بینگ یعنی کہ جیسے کہ غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. میں ایک کام بتا دیتا ہوں کہ یہ پڑھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, کوئی بہتری آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی جی.
ٹھیک ہے نا. اور یاسین ورد مبین ایک کتاب آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اسلامک سٹور سے اٹھا لیے گا کہیں سے, 7 مبینوں سے یاسین لوٹ لوٹ کے چلتی ہے. یہ روزانہ جو ہے نا 1 دفعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو اسم آپ نے چلانا ہے نا وہ یا لطیفو چلانا ہے 1029 دفعہ. سوری کتنی دفعہ؟ 1029 ٹائمز, 1029 1029. ٹھیک ٹھیک. یا لطیفو, یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا بلٹ ان اسم اعظم ہے, یہ ایک عجیب ہی اس کی فارمیشن ہے. جی جی. مطلب بس یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ رہنا ہے بھی یا نہیں, بس اتنا پوچھنا. دیکھو چیز یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ جب اتنا آپ نے کر لیا ہے, جب اتنا نقصان اٹھا لیا ہے, تو تھوڑا سا یہ اس کو گیو اٹ انادر ٹرائی, ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں تو یہ ٹرائی مار لو, دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کا اکیلا ہی ہے نا سارا معاملہ یہاں پہ؟ یہاں پہ اکیلے ہی ہیں, بھائی بھی کوئی نہیں ہے, والد صاحب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. نا امیدی کفر ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھو. پڑھنے کو بتا رہے ہیں تو یہ پڑھو, اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا کرو, پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے. بس اس کی خوشنودی حاصل کر لو, تو پھر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دنیا میں, بس. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اوکے عمر بھائی, اوکے. اور باقی یہ کہ اگر کوئی اور ویسے بات کرنی ہو تو پھر وہ دوسرے نمبر ہیں, لیکن وہ نمبر بزی بہت ہوتے ہیں, تو 2-3 دن میں جو ہے whenever you're free in the evening time give me a call. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. اللہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جیسے شاہ صاحب بتا رہے ہیں, اگر سن لیا ہوگا تو ضرور آپ کال کیجیے گا. دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں. اور بھی ناظرین جو ہمارے ساتھ شامل ہو سکے ہیں ابھی تک, تو وہ تو چلو ٹھیک ہے. جو نہیں ہو سکے, جو ٹرائی کر رہے ہیں, کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں بچا, 1 آدھی کال کے بعد جو ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا, تو وہ جو بھی حضرات ہیں وہ دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں, تو 2 سے 3 سے 5 کے درمیان کال کیجیے گا ان نمبر پہ, تو انشاءاللہ آپ کا رابطہ ہو جائے گا. تو پروگرام کے آخری کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں. جو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اپنے بارے میں بات کرنا تھا شاہ صاحب سے. ٹھیک ہے, نام بتائیں گے اپنا؟ جی محمد عالم. محمد عالم. جی ٹھیک ہے, بات کریں شاہ صاحب سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. جی ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ شاہ صاحب پوچھنا یہ تھا ویسے کہ لائف کے بارے میں جنرل ریڈنگ کرنا تھا. یہ لائف ٹھیک ہی ہے مگر کچھ آگے کچھ بہتری کی. ہلو. ہاں میں سن رہا ہوں. پورا نام بتائیں. محمد عالم ہی ہے؟ جی محمد. نام کوئی بدلی وغیرہ تو نہیں ہوا ہے؟ نہیں بدلا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں کتنے سال ہو گئے آئے ہوئے آپ کو؟ 16 سال ہو گئے. 16 سال ہو گئے. کام کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ منی کیب. کیا؟ منی کیب. منی کیب. ٹھیک ہے. کوئی پراپرٹی وغیرہ بھی, جگہ وگہ بھی ہے آپ کی اپنی کوئی؟ نہیں ادھر نہیں ہے لندن میں. پاکستان ہے, باہر ہے, جہاں بھی ہے؟ پاکستان میں ہے. کوئی اس کے اوپر جھگڑا بھی بنا تھا 2-1 سال پہلے؟ جی جی بنا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جھگڑا تو نمٹ گیا مگر فائدہ اس کا اب ہوا ہے آپ کو تقریباً 6 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے. جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے. غصہ تیز ہے آپ کا جب آتا ہے تو؟ جی جب غصہ آتا ہے تو بہت زبردست آ جاتا ہے. صحیح بات. اور ویسے بچکانا طبیعت ہے آپ کی. گوشت پسند کرتے ہو کھانا؟ جی سر صاحب. گوشت وغیرہ پسند کرتے ہیں زیادہ کھانے میں؟ پسند تو کرتے ہیں جی. ہاں زیادہ پسند کرتے ہو گوشت. ٹھیک ہے. شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ ہوں. پہلی بیٹی ہے؟ جی پہلے بیٹی ہے. پہلے بیٹی ہے. شادی شدہ ہیں. وائف کا فرسٹ لیٹر بتائیں. ایس شدہ. بیٹی کا؟ بیٹی کا بھی ایس. ایس. بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے صاحب. دوسرے کا لڑکا ہے؟ دوسرا لڑکا ہے. ہاں نام بتانا. یوسف. یوسف.
ताकतवर बहुत है बेटा आपका। ठीक है, वैसे हेल्थ भी बहुत अच्छा है। ठीक, हाँ ताकतवर है, मैंने बता दिया ना, ताकत है, जानदार है। अगर ये मुक्का मारे आपको तो आपको पता चले। ठीक है, अब क्या पूछना चाहोगे फ्यूचर में? ये तो मैं तो आपके पूरा सब कुछ शाह साहब ने बता दिया, आगे से पीछे तक, आगे से लेकर अब तक सब कुछ बता दिया। एडिशनल आई मीन लाइक फैमिली एडिशनल कुछ बच्चे और इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिक्र ना करो। बहुत माशाल्लाह से जो है ना, मैं एक बात बताऊं, आप वो पैसे के धनी, ठीक है ना, यू गॉट अ वेरी गुड लक विद मनी, ठीक है ना। और ये जो टाइम आ रहा है ना, ये आपका ये टाइम अभी शुरू है, अभी से लेकर आपका फरवरी या मार्च तक बहुत टॉप क्लास टाइम है। यानी कि आप मिनी कैब चलाते हो तो बगैर सवारी के भी मीटर चलेगा और पैसे आएंगे, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ना हो कि ये ना हो कि खाली चलाते रहो ना पेट्रोल डलवा के, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फजल करेगा कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह से यू गॉट अ गुड लक, ठीक है ना। और अच्छी चीज़ है, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू, ठीक है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये प्रूफ है इस बात का, सूफ़ी गाइडेंस प्रोग्राम जिसका मैं शुरू में जिक्र किया कि रूहानियत का तल्लुक़ रूह से है और रूह नज़र नहीं आ रही। तो हमारे भाई मोहम्मद आलम साहब ना ज़िंदगी में मिले, ना कहीं देखा, ना कहीं मुलाकात हुई। कैमरा है, कैमरे से क़िबला शाह साहब उसको देख नहीं सकते, तो वो शायद स्क्रीन के सामने देख रहे हों, बट क़िबला शाह साहब उनके बारे में, उनके नाम बताने के बाद उसकी औलाद, वाइफ, काम, जगह, झगड़ा, फ़ायदा, गिन के 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बता दिया। तो ये प्रूफ होता है, इल्म इस चीज़ को कहा जाता है, ये रूहानियत है जिससे लोग आजकल या दुनिया आजकल बहुत दूर हट चुकी है। क्या सब कोई आखिरी बात प्रोग्राम बस ये कि अल्लाह ताला सलामत रखे, और बाकी वो जो बेटी है जिनकी 4 साल की, अल्लाह ताला उसको शिफा दे। मैं ख़ुद भी रात को अब रोज़ाना जो है, जब तक कोई अच्छी ख़बर नहीं देगी ताहिरा, उस वक्त तक इंशाल्लाह मैं दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह ताला। और मैं बाकी ये कि जितने लोग हैं जिन ने प्रोग्राम देखा, और मैं प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है क्या कहते हैं उसको दुआ करें, और जो लोग देख रहे हैं वो भी उनके हक़ में दुआ करें, क्योंकि दुआ करें, अल्लाह ताला शिफा दे। थैंक यू वेरी मच क़िबला शाह साहब। तो नाज़रीन मोहतरम, जब बंदा किसी मुसीबत, तकलीफ़ या इस दुरानिये से गुज़र रहा होता है ना, तो जब कोई उसका हाथ पकड़ता है ना उस दुरानिये में, तो वो बंदा उसको कभी भूलता नहीं। और जो उस दुरानिये में चलते हुए पे भी जुल्म करता है, तो वो भी बंदा उसको भूलता नहीं। तो डिपेंड आपके है, आपके ऊपर करता है, या तो जुल्म करने वालों में हो जाओ, तो या हाथ थामने वालों में से। तो बच्ची आज जिस दुरानिये से गुज़र रही है, वो इसी दुरानिये से गुज़र रही है। वो दुआ का सिस्टर तायरा ने इल्तिजा की, तो वो हाथ उठाने की अपॉर्चुनिटी परवरदिगार ने जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनको दी। तो हाल के हकीकी हाथ पकड़ने वालों का साथ देता है, वो इस चीज़ को पसंद करता है। दुआ कीजिएगा हाल के अकबर, ताकि आपके दुआ करने की वजह से आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत कभी भी ना पड़े। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाक परवरदिगार आपको किसी भी तकलीफ़ और मुसीबत में हरगिज़ मुब्तला न करें। हाल के वहदहुल्लाह शरीक आपको छोटी से छोटी मुसीबत से बचाए। आप भी किसी को छोटी से छोटी तकलीफ़ हरगिज़ ना दीजिएगा। हाल के हकीकी वहदहुल्लाह शरीक ज़ात, हर चीज़ पे काबिज़ ज़ात, आपको किसी का मोहताज ना करे, लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद मोहताज की मदद ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ और क़िबला शाह साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।